اور جس پیاری ذات نے یہ ہمیں صحت مند جسم نصیب فرما رکھا ہے، ہم جھک جائیں یا اگر الحمد ہو، ان کے احسانات کا تو ہم شکر ادا کر ہی نہیں سکتے ہیں نا. ہاں الحمدللہ. اللہ تعالیٰ اپنی مہربان تقدیر علم خدا بندی کا نام ہے بس. ہاں کائنات میں جو کچھ ہو چکا، یہ جو کچھ ہو رہا ہے، یہ آئندہ ہوگا، اللہ تعالیٰ نے اپنے علم ازلی کے مطابق پہلے ہی سے لوح محفوظ میں لکھ دیا. الحمدللہ. یہ مطلب نہیں کہ جو لکھا ہے وہ کرنا ہے تاکہ جبر لازم آئے، مجبور ہونا، بلکہ ہم نے اپنے ارادے اور اختیار سے جو کچھ کرنا ہے وہ اللہ میاں کو پہلے سے معلوم کیا رکھنا. ہمیں تو گاڑی کے حادثے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ گاڑی کا حادثہ ہو گیا ہے فلاں فلاں والا، اور اللہ میاں کو حادثے سے پہلے ہی معلوم کرتا ہے یہ کہاں یہ ٹکر ہونے والی، کہاں حادثہ ہونے والا. ہمارے ایک بزرگ صاحب مثال دیتے ہیں، فرمائے لگے ایک بچہ سکول میں پڑھ رہا تھا لیکن محنت نہیں کر رہا تھا. استاد کہنے لگے کہ استاد بچوں کو کہنے لگے آپ محنت کریں ورنہ فیل ہو جائیں، آپ محنت کریں ورنہ فیل ہو جائیں گے. بہرحال امتحان ہوا، امتحان میں وہ بچہ فیل ہو گیا. استاد نے پوچھا کیا بنا؟ کہنے لگا فیل ہو گیا ہوں. استاد نے پوچھا کیوں؟ کہ آپ نے جو فرمایا تھا، آپ نے جو کہا تھا فیل ہونا ہے فیل ہو گیا ہوں، آپ نے جو کہا تھا فیل ہونا ہے فیل ہو گیا ہوں. استاد کہنے لگے اللہ کے بندے، میں نے تو اپنے تجربے کی بنیاد پر کہا تھا آپ محنت نہیں کر رہے ورنہ فیل ہو جائیں گے. تو ہمارے بزرگ صاحب مثال دے کر کہنے لگے کہ جب ایک استاد کا تجربہ غلط ثابت نہیں ہو سکتا، اللہ تعالیٰ کا علم تو ازلی ہے، وہ کیسے غلط ثابت ہو سکتا ہے؟ الحمدللہ. ان کو پہلے سے معلوم کہ ہر سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فارس سے آ کر، ہر بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبشہ سے آ کر، ہر صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روم سے آ کر اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدموں میں پہنچ کر اسلام کی دولت سے مشرف ہو کر ہمیشہ کی سعادت مندی میں داخل ہو جائیں گے. الحمدللہ. اور ابو جہل، عتبہ، شیبہ یہ اپنی ضد اور عناد اور ہردرمی کی وجہ سے پاس رہ کر یہ ہمیشہ کی بدبختی میں اور ہمیشہ کی محرومی میں چلے جائیں. ان کو پہلے سے معلوم نہیں رکھنا.